ایک بار پھر بات کریں گے، ایران اسرائیل جنگ کا دائرہ کار پھیل گیا ہے۔ امریکہ کی جانب سے آج ایران کی ایٹمی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا، جبکہ ایران کی جانب سے کہا گیا ہے کہ جوہری تنصیبات خالی کرا لی گئی تھیں۔ اب صورتحال کہاں جاتی ہے، ایران کس طرح سے ریٹیلیٹ کرتا ہے، اس پر بات کریں گے۔ پروفیسر ڈاکٹر ظفر نواز جسپال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر ظفر نواز جسپال صاحب آپ کے وقت کا۔ اب آپ صورتحال کو کہاں جاتا دیکھ رہے ہیں، ایران کے پاس کیا آپشنز دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، ایران کے پاس آپشنز جو ہیں، مثلا اس پاس ایک آپشن یہ ہے کہ جو امریکن بیسز ہیں عربین سی میں، یا جو ایئر کرافٹ کیریئر ان پہ حملہ کرے، یا دوسری طرف ان کے جو الائز کنٹری میں ان کی بیسز ہیں وہاں پہ حملہ کرے، یہاں پہ اسرائیل پہ کنٹینیو رکھے۔ میرا خیال ہے کہ وہ اپنی ہر آپشن کو ویز کرے، اس کے کاسٹ اینڈ بینیفٹ دیکھیں گے، اور اس میں شاید جو نظر آ رہا ہے وہ اسرائیل پہ فوکس کریں گے بجائے اس کے کہ وار کو ایسکلیٹ کرے اور امریکنز کو ڈائریکٹلی آپشن دیں کہ وہ دوبارہ ان پہ ریٹیلیٹ کرے یا اسٹرائک کرے۔ اس وقت یہی سچویشن نظر آ رہی ہے، اور جو دیکھنا یہ ہے کہ امریکن اسٹرائک سے کتنا نقصان ہوا ہے وہ اس کو بھی اپنا ایسٹیمیٹ لگائیں گے، اور اس کے مطابق ایران جو ہے ریٹیلیٹ کرے گا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک اور چیز، اگر ایران امریکی اہداف کو نشانہ بناتا ہے، 19 ممالک ہیں جہاں پر اس وقت بیسز ہیں امریکہ کی، تو کون سا ملک ہو سکتا ہے ایران کی جانب سے جس پر وہ اٹیک کر سکتا ہے، اور اس ملک کا رد عمل پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں، میرا خیال ہے کہ کسی کنٹری پہ ایران نہیں اسٹرائک کرے گا، وہ اسٹرائک کرے گا امریکن جو اڈے ہیں جن کو آپ بیسز کہہ سکتے ہیں، یا امریکن جو ایئر کرافٹ کیریئر ہے جو اس کے ساتھ شپس ہوتے ہیں ایئر کرافٹ کیریئر پروٹیکشن کے لیے، جو بحرین کے واٹرز میں جو اس کے بالکل نزدیک ہے، وہ اگر اس کو امریکن کو ہٹ کرنا ہو تو وہ ڈائریکٹلی ان جگہوں پہ ہٹ کرے گا، مگر یہ اس کے لیے ایڈوائزیبل نہیں ہوگا، نہ وہ کسی اور کنٹری پہ ہٹ کرے گا۔ تو آلریڈی وہ اپنا جو فوکس ہے، جو ابھی تک نظر آ رہا ہے، جو ان کی جو اسٹیٹمنٹ سے نظر آ رہا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ ایران جو اپنا فوکس ہے وہ اسرائیل پہ مینٹین کرے گا اسٹرائکس کا، کیونکہ اسرائیل کو جتنا وہ ڈیمیج کرے گا وہ امریکن انٹرسٹ کو ڈیمیج کر رہا ہے، اور اس وار میں آپ ان دونوں کو اکٹھا، پہلے بھی ہم کہہ رہے تھے کہ یہ دونوں یونائٹڈ ہیں، اور اب تو پروف ہو گیا کہ دونوں یونائٹڈ ہیں۔ پہلے امریکہ جو تھا اس حد تک اسرائیل کی سپورٹ کر رہا تھا لاجسٹیکلی، میٹیریلی، اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے ڈیفنس میں سپورٹ دے رہا تھا جب ایرانی اسٹرائک کرتے تھے، مگر اب جب دیکھا امریکہ نے کہ اسرائیل از انیبل ٹو پینیٹریٹ فردووا یا اس کے ارد گرد کی باقی دو فیسلٹیز پہ، تو اس نے خود انٹروین کیا، مگر یہ بھی ابھی جج کرنا ہے کہ جو یہ بنکر بسٹر اس نے گرایا ہے خاص طور پہ فردووا میں، اس کی کتنی ڈیمیج ہے، کیونکہ وہ بھی کافی اسٹرانگ نیچے ہے، اور دوسری جگہوں پہ ابھی تک نظر آ رہا ہے کہ اس نے کروز میزل مارے، اگر میزل سے اسٹرائک کیا پھر ان فیسلٹیز کو کوئی خاص ڈیمیج نہیں ہوئی ہوگی۔ تو اب یہ دیکھنا یہ پڑے گا کہ کیا ڈیمیج ہے، کتنا ہے۔ میرا نہیں خیال کہ ایران 19 کنٹریز میں سے کسی کنٹری کو چوز کرے گا۔ ڈاکٹر صاحب، ایک اور سوال، آپ نے کہا کہ اگر اسرائیل کو ہی اٹیک کرتا ہے ایران، امریکہ کو اٹیک نہیں کرتا، تو پھر امریکہ کا کردار کیا ہوگا؟ اگر ابھی ہم نے دیکھا کہ اس ایٹمی تنصیبات پہ حملے کے بعد جو ایران نے حملے کیے ہیں وہ اسرائیل پہ ہی کیے ہیں۔ دیکھیں، امریکنز کا وہی ری ایکشن ہوگا، کیونکہ امریکن کے پاس ایک ہی جسٹیفیکیشن تھی کہ جی ایران کے نیوکلیر پروگرام یا ایران کی نیوکلیر فیسلٹی وہ تو اس نے بمپ کر دی۔ اب وہ ایران پہ اسٹرائک کرنے کا کس بیس پہ آئے گا کہ جی کہ ایران کا رجیم جو ہے یا ایران جو اسرائیل پہ حملہ کر رہا ہے، تو آلریڈی اسرائیل کو ایران کی تو آفر جاری ہے کہ اگر وہ سیز فائر کرتا ہے تو میں بھی انکنڈیشنل سیز فائر کروں گا، تو لہذا وہ اب اس وقت کوشش کرے گا کہ جو ایران کے فائر پاور اسرائیل پہ وہ منیمم اس کو کر سکے، اس کی ڈیمیج کو، تو اس کے جو انٹرسپٹرز ہیں وہ زیادہ ایکٹیو نظر آئیں گے، مگر وہ آلریڈی ہمیں پچھلے پورے ویک سے نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ دیکھنا یہ ہے کہ یہ پروٹریکٹڈ وارفیئر جو سٹارٹ ہو گیا، اس میں ایران جو ہے کتنا کیلکولیٹڈلی اور کس طریقے سے آگے مطلب اسرائیل کو ٹارگٹ کرتا رہے گا، اور بجائے اس کے امریکہ کو ڈائریکٹ ٹارگٹ کرے۔ مگر کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ نیشنلسٹک فورسز یا اس طرح ریونجری فورسز جو ہیں وہ آپ کو لے جاتی ہیں کہ وہ ڈائریکٹ اسٹرائک کرنا ایون ان ریٹیلیشن، وہ اس وقت امریکن ایسٹس پہ وہ ایڈوائزیبل نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، سیکیورٹی ایکسپرٹ ڈاکٹر قمر شیما صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ قمر شیما صاحب، اسرائیل اور ایران کی جنگ جاری تھی، اس میں امریکہ بھی شامل ہو گیا، اب امریکہ کے شامل ہونے کے بعد خطے کے امن کو کتنا خطرہ دیکھ رہے ہیں آپ؟ بہت شکریہ۔ دیکھیں، یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ایران کیا ٹارگٹ چوز کرتا ہے۔
اگر تو ایران یہ ٹارگٹ چوز کرتا ہے کہ جو امریکہ کی بیسز ہیں خطے کے اندر ان پہ حملہ کرنا ہے تو پھر تو ظاہری بات ہے اس کی امپلیکیشن ہو سکتی ہیں، کیونکہ یہ امریکہ کے پاس ایک پلازیبل آنسر ہے کہ جو ایران پہ حملہ کیا گیا ہے وہ ان ملٹری بیسز سے حملہ نہیں کیا گیا جو مڈل ایسٹ کے اندر ہے، اور ملٹری جو مڈل ایسٹرن ممالک ہیں میرا خیال ہے انہوں نے کہیں نہ کہیں پہ امریکہ کو یہ ضرور بتایا ہوا تھا کہ اگر آپ نے کچھ ایسا کرنا ہے تو اس میں ان بیسز کا استعمال نہ کیا جائے، کیونکہ ایران ہمارا نیبرنگ کنٹری ہے، مسلم کنٹری ہے، تو ہم نہیں چاہتے کہ یہ تاثر پیدا ہو کہ وہ امریکی بیسز جو ہمارے ملکوں میں ہیں وہاں سے حملے ہو رہے ہیں اور ہم اس میں کسی حد تک ملوث ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ امریکنز کو اس سینسٹیوٹی سچویشن کا تو پتہ تھا۔ اب ان دیٹ وے امریکہ نے ایران کو یہ چوائس دی ہے کہ وہ ان جگہوں پہ حملے نہ کرے، اور اگر فار ایگزامپل ایران کرتا ہے حملہ انہی ملٹری بیسز پہ جو مڈل ایسٹ کے اندر ہیں تو یہ ان ممالک کے ساتھ بھی ایک جو ہے وہ ہاسٹیلٹی کریٹ ہو سکتی ہے، جو یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی آپ ہمارے ملک کے اوپر یا ہماری ایئر اسپیس کے اوپر آپ کے میزائل کیوں چل رہے ہیں، یا کیوں یہ کیا گیا، یہ کیوں کرنے کی کوشش کی گئی۔ سو میرا خیال ہے کہ یہ ایک ڈیفیکلٹ سوال ضرور موجود ہے ایران کا جواب دینا کہ وہ کس طرح اس چیز کو ہینڈل کریں گے۔ دوسری طرف کیا ایران انٹرنیشنل واٹرز میں جائے گا؟ وہاں پہ امریکہ کے ایئر کرافٹ کیریئر موجود ہیں یا باقی ان کے جو نیوی کے ایسٹس موجود ہیں، کیا ان پہ حملہ کرتا ہے؟ میڈیٹرینین میں ڈھونڈتا ہے ٹارگٹ، یا وہ اس خطے میں اسٹریٹ آف ہارموز یا عربین سی یا ریڈ سی کہاں پہ وہ ٹارگٹ ڈھونڈتا ہے؟ یہ سارے سوال ابھی ایران کے پاس ایران نے اس کا جواب دینا ہے، یا پھر وہ یہ کہے گا کہ جی ہم امریکہ کے جو ایسٹس ہیں اسرائیل کے اندر ہیں انہی کو مار رہے ہیں۔ لیکن اگر فار ایگزامپل ایران کسی بھی امریکی ایسٹ پہ حملہ نہیں کرتا تو ظاہری بات ہے ایران کے اندر تو پچھلے 40-45 سال سے ایک ہی چیز ہے کہ ہماری ساری کی ساری جو تیاری ہے وہ امریکہ کے خلاف ہے، تو یہ بھی ایک ایران کی کمزوری کی تصور کی جائے گی۔ سو ایران وہ جیسے کہتے ہیں نا بٹوین ہارڈ اینڈ راک پلیس کہ کون سا ٹارگٹ چوز کرنا ہے جب امریکہ کی بات ہے، کیونکہ ایران کے پاس اتنا ملٹری کیپیبلٹی تو نہیں ہے کہ ان کے میزائل امریکہ تک پہنچ سکیں۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک فیکٹر جو ہے ایران کو جو چوائس سلیکٹ کرنا اس کی حد تک اس کے لیے یہ مشکل ضرور ہے کہ ایران کس پہ حملہ کرتا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب ایک اور سوال، یہی چیز اگر وہ خطے میں کسی امریکی بیس کو ٹارگٹ کرے گا تو کون سی ٹارگٹ ہو سکتی ہے اگر وہ کرے امریکہ میں، تو پھر اس ملک کا رد عمل پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں یہی میں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا تھا کہ یہ جو اگر کسی ملک ہے فار ایگزامپل وہ بحرین ہے، قطر ہے، یہ سارے ممالک ہیں یا کویت ہے یا ارد گرد یا سعودی عرب میں یا دائیں بائیں، وہ اگر یہاں حملہ کرتے ہیں تو ایران میرا نہیں خیال کہ ایسی کوشش کرے گا، کیونکہ اس میں تو اصل میں تو آپ اس ملک پہ حملہ کر رہے ہیں، اس ملک کی ٹیریٹری پہ حملہ کر رہے ہیں۔ آپ بے شک امریکی بیس پہ حملہ کر رہے ہیں لیکن وہ اس کی کوئی ڈپلومیٹک پوزیشن تو نہیں ہوگی نا اس بیس کی، تو آپ تو بیسیکلی اس ملک کے اوپر حملہ کر رہے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ ایران کے لیے ٹارگٹ چوز کرنا مشکل ہوگا۔ وہ کوشش کریں گے کہ وہ کسی امریکی ایسے ایسٹ پہ حملہ کریں جو انٹرنیشنل واٹرز میں ہو، وہ تاکہ اس میں یہ ہے کہ نہ تو وہ جو ایپیٹائٹ ہے، وہ جو بات ہے کہ ہم نے امریکہ پہ حملہ کر دیا وہ بھی پورا ہو جائے، اور دوسرا کسی ملک کو انائے کیے بغیر خطے کے اندر، کیونکہ دیکھیں ایران کو پرابلم یہ بھی ہے کہ ایران کے دوستوں کی کمی ہے، وہ دوست جو اس کے حق میں کھڑے ہو سکیں، بات کر سکیں۔ پاکستان نے تو دیکھیں آج کنڈیم کیا ہے جو امریکن اٹیک ہے ایران کے اوپر، کتنے مسلمان ملک کنڈیم کریں گے یہ آپ دیکھ لیجئے گا، آج شام تک آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کتنے ملک جو ہیں وہ کنڈیم کرتے ہیں۔ تو یہ جو دوستوں کی کمی ہے، میرا نہیں خیال کہ ایران چاہے گا کہ مزید اس کے لیے مشکلات ہوں۔ اور دوسرا یہ بھی ہے کہ آپ دیکھیں کہ اسرائیل کو تو کوئی نہیں روک رہا، اسرائیل تو اس وقت ایجپٹ سے لے کے ایران تک تمام ایئر سپیس کے اوپر اسرائیل کی ایئر سپریمیسی ہے، اور وہ کسی کو وہاں نزدیک بھی نہیں آنے دیں گے۔ کون اڑے گا ایجپٹ سے لے کے ایران تک کی فضا کے اندر، اور کون جائے گا وہاں پہ؟ کوئی بھی نہیں جائے گا، اور نہ ہی میرا خیال ہے کسی کے پاس وہ کیپیبلٹی ہے کہ وہ جائے اور ایک نئی جنگ شروع ہو۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ ایران کو اپنے ٹارگٹ بہت طریقے سے سلیکٹ کرنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، ایران کو اپنا ٹارگٹ بہت طریقے سے سلیکٹ کرنا پڑے گا۔ قمر چیمہ صاحب ساتھ ہی رہے گا۔
ظفر نواز صاحب، پاکستان کی بات کر لیتے ہیں. پاکستان بارڈر شیئر کرتا ہے ایران کے ساتھ، تشویش یہاں پر بھی پائی جاتی ہے. پاکستان پر اس جنگ کے کیا اثرات ہوں گے، کیونکہ امریکہ بھی اس میں شامل ہو گئے، اور چیلنجز کیا ہیں پاکستان کے لیے؟ دیکھیں، سب سے بڑا چیلنج تو یہ ہے کہ ہمارا 900 کلومیٹر کا بارڈر ہے ایران کے ساتھ. ہمارا ایک پولیٹیکل، اکنامک، کلچرل، ریلیجس لنکیجز ہے ایران کے ساتھ. ہماری بہت بڑی ٹریڈ ہے. جب سے یہ ایران اسرائیل کی جنگ شروع ہوئی ہے اور اب امریکہ اس میں انٹروین کرتا ہے تو اس کی فردر ہمارے پہ نیگیٹیوٹی کے یا اس طرح کے اثرات آئیں گے، کیونکہ بارڈر کلوز ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کو یہ چیز نہیں بھولنی چاہیے کہ اگر یہ جنگ زیادہ پھیلے گی تو ریفیوجیز کا بھی ایک پریشر آئے گا ہمارے پہ، اور ہمارے اندر بھی پرو ایرانین جو گروپس ہیں وہ بھی کہیں گے گورنمنٹ کو کہ کافی ٹارگٹ کریں گے. مگر گورنمنٹ نے بڑا ایک بولڈ سٹیپ لیا ہے، جس طرح ابھی پہلے ذکر بھی کیا جا رہا تھا کہ آپ نے کنڈیمپ کر دیا. گورنمنٹ کے فارن آفس کی بڑی کلیئر سٹیٹمنٹ آئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے امریکنز کے اس ایکشن کو نگیٹ کیا ہے. باقی رہ گیا کہ دیکھیں ہمارے لیے سب سے بڑا پولیٹیکل یہ ڈپلومیٹک چیلنج آیا ہے کہ ہم نے ریسنٹ منتھس میں یا ریسنٹ ڈیز میں امریکہ کے ساتھ بہت اچھے ریلیشنز بڑھائے، اور اس میں یہاں تک گیا کہ ہمارے فیلڈ مارشل کو انہوں نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ ایک طویل ملاقات بھی ہوئی، اس کے اندر بہت سی ڈسکشن بھی ہوئی، اور اس کے اندر ہم اکنامک اپرچونٹیز کو ڈھونڈ رہے ہیں ساتھ ڈپلومیٹک اپرچونیٹیز کو. تو یہ جو امریکہ اس جنگ میں شامل ہوا ہے تو نیچرلی ان پہ یہ ایک نیگیٹو اثر آئے گا، کیونکہ ہم امریکہ کے ساتھ اچھے ریلیشن رکھنا چاہتے ہیں، ہم ایران کے ساتھ بھی اچھے ریلیشن رکھنا چاہ رہے ہیں، مگر ان کے ساتھ ان کی آپس میں بڑھتی ہوئی جو دشمنی ہے وہ ہمارے لیے ایک الارمنگ ہوگا. اور اگر امریکہ کے اوپر ایران حملہ کر دیتا اور امریکہ کو ہائپوتھیٹیکلی زیادہ اسکلیٹ کرنا پڑتا ہے اپنی اسٹرائکس کا یا اس کا ہوتا ہے، تو پھر یہ دیکھیں ہمارے واٹرز کے ساتھ بحرین ہے، ہمارے لیے یہ چیلنج آ جائے گا. ہماری بیسز بھی ایران کے بیک سائڈ پہ بنتی ہے. تو کیا امریکن کی ڈیمانڈ ہوگی؟ اگر ہم ان کی ڈیمانڈز کو جو ابھی تک بڑی کلیئرٹی ہے پاکستان کی کہ اگینسٹ ایران ہم نہیں پوری کریں گے، تو نیچرلی پھر جو ہم نے امریکہ کے ساتھ ایک بیبی اسٹیپس ٹیک کر کے کوئی ریلیشنز بہتر کیے ہیں، ان کے اوپر نیگیٹو اثر پڑے گا. تو پاکستان ایک ٹائٹ راپ واکنگ جس کو آپ کہتے ہیں بٹوین تہران اور واشنگٹن ہم کر رہے ہیں، اور ہمیں کرنی پڑے گی. لہذا جتنی جلدی یہ وار ختم ہوگی پاکستان کے انٹرسٹ کو فیور کرے گی. اگر یہ پرولونگ ہوگی تو ہمیں کافی ایران اور امریکہ کی کشیدگی پاکستان کے لیے بہت الارمنگ ہے. بہت شکریہ آپ کا قمر چیمہ صاحب اور ظفر نواز جسوال ARY نیوز سے گفتگو کرنے کے لیے.